الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اسلامی بھائیوں، سوال ہوتا ہے کہ کیا شیعہ کافر ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ جس بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ قرآن جو موجودہ قرآن ہم سب کے پاس ہے یہ تخریف شدہ ہے، اصل قرآن کوئی اور ہے، وہ بندہ چاہے شیعہ ہے یا جو بھی ہے وہ پکا کافر ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ امہات المومنین جو مومنوں کی ماں ہیں، مائیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات ہیں، ان میں سے بعض جو ہے وہ بدکارہ تھی، نعوذ باللہ من ذالک، تو ایسا بندہ عقیدہ رکھنے والا پکا کافر ہے، اس کے کفر میں ذرا برابر شک نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا شیعہ ہو یا جو بھی ہو عقیدہ رکھتا ہو کہ امام جو ہے، امام یہ 14 امام جو مانتے ہیں شیعہ یا جو بھی مانتا ہے 14 امام، اور وہ امام جو ہیں وہ نبیوں سے بڑھ کر ہے، تو ایسا بندہ پکا کافر ہے، چاہے شیعہ ہے جو بھی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ علی کو ہم انبیاء کے برابر نہیں مانتے بلکہ انبیاء سے بڑھ کر مانتے ہیں، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا پکا کافر ہے، چاہے وہ شیعہ ہے یا جو بھی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ علی اللہ ہے، علی سے مدد مانگو کیونکہ یہ علی اللہ ہے، شیعوں میں سے یہ کوئی فرقہ ہے، تو ایسا بندہ پکا کافر ہے، چاہے شیعہ ہے یا جو بھی ہے۔ اسی طرح شیعوں کا جو ہے وہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ قرآن مجید کے 40 سپارے تھے، 10 سپارے جو ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری کھا گئی، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا پکا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ تو اسی لیے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو، چاہے شیعہ ہے یا جو بھی ہے، کہ نبوت جو ہے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کے لیے آئی تھی، جبریل امین نے بھولے سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی، تو اصول فقہ ان کی اپنی کتاب ہے، اس کے 4 جلد میں یہ لکھا ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا پکا کافر ہے۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، یہ عقیدے والا چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ شیعہ ہے یا شیعوں میں سے کوئی بھی گروہ ہے ان کا، اگر ایسے جو میں نے عقیدے بیان کیے ایسا عقیدہ رکھنے والا ہے تو وہ بندہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور جو بندہ، جو شیعہ یا جو بھی فرقہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ صحابہ کرام میں سے سوائے 3 کے باقی سارے مرتد ہو چکے تھے نعوذ باللہ من ذالک، تو ایسا عقیدے رکھنے والا چاہے شیعہ ہے یا جو بھی ہے وہ پکا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے اپنے گرد پیش کے ماحول میں دیکھنا ہے کہ جو بندہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مومنوں کی ماں، ہم سب مومنوں کی ماں، اس پر زنا کا الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، جس کی پاکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نور میں نازل فرمائی، تو ان پر زنا کا الزام لگاتا ہے، ایسا آدمی عقیدہ رکھنے والا، الزام لگانے والا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، تو وہ بندہ پکا کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ تو یہ چند عقیدے ہیں شیعوں کے جو کہ شیعوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں، اور ان کا اتنا گندا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو اس میں پہلے گھوڑے کا ذوالجناح کا منہ لگاتے ہیں۔ یہ خود بھی گندے ہیں اور ان کا عقیدہ بھی گندا ہے۔
پھر ذوالجناح کا منہ لگاتے ہیں، شربت یہ دیتے ہیں تو اس میں بھی ذوالجناح کا منہ لگاتے ہیں۔ تو اسی لیے شیعوں کا پکایا ہوا، شیعوں کا بانٹی ہوئی چیز، شیعوں کی کوئی بھی ایسی جو مطلب کہ یہ 10/9 محرم میں بانٹتے ہیں شیعہ ہو، تو ان کی چیز ہرگز نہ کھائیں۔ ذوالجناح، یہاں تک ہم نے سنا ہے کہ ذوالجناح جو ہے ان کی جو مانتے ہیں اس کا پیشاب تک وہ ان ختم کی چیزوں میں ڈالتے ہیں، اس کا منہ لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے فرقے سے دور اور ان سے اجتناب اور پرہیز اور احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔